نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص چھپکلی کو پہلے وار میں قتل کرے گا تو اسے زیادہ ثواب حاصل ہوگا، جو دوسرے وار میں قتل کرے گا اسے کم، اور جو تیسرے وار میں قتل کرے گا اسے اس سے بھی کم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کوے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاری موجود ہو۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جو گھروں میں رزق کی تنگی، بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہیں، وہیں دوسری جانب اسلام ہمیں ایسے جانوروں کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے جو کہ برکت والے ہیں، اور گھر میں ان جانوروں کو رکھنے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی فراوانی ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بے حد برکت والے ہیں اور جن کو گھر کے اندر رکھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے اور دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ یہ جانور کون کون سے ہیں اور ان میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب جاننے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح جانوروں سے محبت فرماتے اور کس طرح سے جانوروں کا خیال رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھر کر لاتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل دیے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح کی حدیث دارمی اور طبرانی نے بھی روایت کی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں جبکہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی فرد بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اگر شوہر اسے حکم دے کہ وہ زرد پہاڑ کو سیاہ پہاڑ تک اور سیاہ پہاڑ کو سفید پہاڑ تک لے جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد سنن کی شرط پر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس 2 اونٹ تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے،
اس نے ان دونوں کو ایک باغ کے اندر قید کر دیا اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ جب حاضر ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو سرکش ہو گئے ہیں، میں نے انہیں باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرا فرمانبردار بنا دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز لاؤ جس کے ساتھ باندھ کر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اسے باندھ دیا اور اسے صحابی کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دوسرے حصے کی طرف چلے جہاں دوسرا اونٹ تھا۔ اس نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، مجھے کوئی چیز لا دو جس سے میں اس کا سر باندھ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر باندھ کر اسے صحابی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جاؤ اب یہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ جو کہ بے عقل ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور چند دیگر انصار صحابہ کے ہمراہ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ باغ میں بکریاں تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان بکریوں سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اور اگر ایک دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم اور مقدسی نے روایت کیا ہے اور الفاظ بھی امام مقدسی کے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور شکایت بھی بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جبکہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے جیسا کہ امام منذری کہتے ہیں۔ ناظرین آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے 4 جانور ہیں کہ جن کو گھروں میں رکھ کر ان کو کھلانا پلانا انسانوں کے لیے نہایت ہی برکت و اجر کا باعث ہے اور رزق میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 1 مرغا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی مرغے کی اذان سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے اور فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ہی اذان دیتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرغا صبح صبح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو مرغے کی یہ اذان بہت ہی زیادہ مبارک ہوتی ہے کیونکہ مرغا یہ اذان رزق کے فرشتوں کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت سب سے پہلے رزق کے فرشتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اگر ایسے میں گھر والے ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو ان کے گھر میں اس قدر مال و دولت آ جائے گی کہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کو رکھیں کہاں اور اس کا کریں کیا۔ محترم ناظرین اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے اور آپ کا مرغا سورج نکلنے کے وقت اذان دیتا ہے
تو آپ یہ عمل کریں کہ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ان تینوں الفاظ کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 مرتبہ ہو جائے گا۔ ان کو 33 مرتبہ پڑھ لیجئے اور آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے اور دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل اور یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف سفید مرغ ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں تمام مرغ خواہ ان کا رنگ کیسا بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، یہ تمام مرغ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں موجود مرغہ بے وقت کی اذانیں دینے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اگر ہو سکے تو صدقہ و خیرات بھی ضرور کر دیجئے۔ لہٰذا اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا برے وقت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کم سے کم 1 عدد مرغہ ضرور پال لیں۔ نمبر 2، بلی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیوں سے بے حد محبت تھی اور بہت ہی زیادہ پسند تھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ بلی آپ کے گھر میں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا برتن اس کے لیے اوندا کر دیتے تاکہ وہ بلی بآسانی پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے، اور جب وہ بلی پانی پی کر وہاں سے چلی جایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس سے 2 باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پہلی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاک جانور ہیں جنہیں گھر پر پالا بھی جا سکتا ہے، اور اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز کو جھوٹا کر دیتی ہے تو وہ کھانا بھی ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے، لیکن اس دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ تناول کرتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس وقت آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالا جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ بھی بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں کسی قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔
قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے، اور بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے، بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر کہ بکری پالنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے، تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگ دستی ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون کون سے 4 جانور ہیں کہ جن کو گھروں کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے۔ ان کو پالنے سے گھروں میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔